قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ رب ذوالجلال کا احسان ہوا، اللہ پاک نے قرآن مقدس کو سننے کی توفیق عطا فرمائی. سورہ نور کی آیت نمبر 63 سے تلاوت ہے، آخری آیات ہیں سورۃ النور کی. اللہ رب ذوالجلال نے اس سورت کے اندر وہ احکام ذکر فرمائے زیادہ تر جن احکامات کا تعلق معاشرت سے تھا، جیسے بدکاری کے احکامات، اور اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے ایمان والوں کے بارے میں اور منافقوں کے بارے میں، ایمان والوں کی صفت کیا، منافقین کی صفت کیا. اور اس سے پہلے آیت کے اندر گزرا ایمان والوں کے بارے میں کہ جب ایمان والے اللہ رب ذوالجلال اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اطاعت کا یقین دلاتے ہیں تو پھر ان کا اٹھنا بیٹھنا سارا معاملہ ان کا اللہ رب ذوالجلال کے حوالے ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی ایمان والوں کے لیے دعا کرنے کا حکم فرمایا، اور اللہ نے اپنی طرف سے گناہوں کو بخشنے اور رحمت نازل فرمانے کا بھی وعدہ فرمایا. اب ان آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. فرمایا کہ اللہ کے رسول کے آداب یہ ہیں کہ آپ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں تو آپ کا بلانا اس انداز کا ہونا نہیں چاہیے جس طرح آپ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے حبیب، اپنے حبیب اتنے پیارے تھے کہ قرآن مقدس کے نص کے اندر رسول اللہ کے آداب اللہ نے بیان فرمایا. جیسے سورہ منافقون کے اندر سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ذکر فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم. فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند مت کیا کریں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنی آوازوں کو محمد مصطفیٰ کے سامنے بلند کریں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اعمال اللہ پاک ختم فرما دیں. تو یہاں پر بھی اللہ کے قرآن نے اسی طرح ادب سکھلایا. فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. جس طرح آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو آپ اسی طرح رسول اللہ سے بات نہ کریں، جس سے پتہ چلا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا ادب اپنا ہے، عام انسان کا ادب اپنا ہے. عام انسان اپنے آپ کے اندر بات کرے تو ان کا ادب اور اخلاق اپنا ہوگا. اس وقت ہم صحابی رسول نہیں ہیں، لیکن اتنا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں جب مدینۃ الرسول کے اندر جائیں روضے کے سامنے آپ وہاں دیکھیں گے کہ جو بھی صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہوں گے وہ اس ادب اور احترام کے ساتھ سلام پڑھتے ہیں کہ کسی کی آواز کی بلندی آپ نہیں سنیں گے. اگر کسی نے اپنی زبان سے بلند آواز سے ذرا بات کی تو ساتھ رہنے والے کسی نہ کسی انداز میں اس کو منع کریں گے کہ بھائی یہ محمد مصطفیٰ کا دربار ہے، یہاں آپ بلند آواز سے بات نہ کریں. وہاں پر صلاۃ و سلام بھی اسی انداز میں پڑھا جاتا ہے کہ جناب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی یہ بھی میں بلند آواز سے پڑھ رہا ہوں، اس سے بھی آہستہ آواز میں صلاۃ و سلام پیش کیے جاتے ہیں. آپ لاکھوں کی تعداد میں مسجد نبوی کے اندر مجمع دیکھیں گے لیکن وہاں آپ کسی قسم کا شور شرابہ نہیں دیکھیں گے. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھلا دیا. اور اسی طرح چلے وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے مقام اعلیٰ ہی اعلیٰ، ادب ان کے اعلیٰ ہی اعلیٰ.
لیکن اس کے مقابلے میں جب اللہ پاک نے ایک مقام کا ادب سکھلایا، چلو اس کے مقابلے میں جن والدین کی اللہ پاک نے پارک کی قرآن کے اندر، اور جن انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ پاک نے اخلاق سکھلایا، تو چلیں بھلا وہاں پر تو انسان ادب کے اندر چلو 100% مارکیں حاصل کر لے، لیکن والدین کے سامنے، بڑوں کے سامنے، استاد کے سامنے، عالم کے سامنے، پڑھے لکھے جو اپنا ٹیچر ہو اس کے سامنے تو ادب کا لحاظ پھر بھی بنتا ہے۔ چلیں رسالت مآب کے لیے چلے 100% تو یہاں بھلا 5% تو بنتا ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں ہوشیاری اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرے نا، سمجھتے ہیں کہ وہ ہوشیار ہے، حالانکہ ہوشیاری سے نہیں کہتے۔ جہاں پر ادب کا، اخلاق کا اور ان چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے اس کو ہوشیاری نہیں کہتے۔ بہرحال قرآن نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، آپ رسول کو اس طرح نہ بلائیں جس طرح آپ ایک دوسرے سے آپس میں بات کرتے ہیں۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال جانتے ہیں جو ان میں سے کھسک کر چلے جاتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے، اللہ کے رسول کی ایک ہم اور آپ کی محفل ہے، قرآن مقدس کی ایک محمد مصطفیٰ کی محفل، ہم اور آپ کی ہزاروں کروڑوں محفل جمع ہو جائیں، محمد مصطفیٰ کی محفل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر قرآن پڑھا جاتا، محمد مصطفیٰ کا فرمان سنایا جاتا، وہاں پر جنت اور جہنم کے تذکرے ہوتے، وہاں پر ایمان اور یقین کی باتیں ہوتی، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرت کے آداب بھی اللہ کے حبیب مسجد نبوی کے اندر سکھلاتے۔ فرمایا کہ جب یہ اس طرح کی ترتیب چل رہی ہوتی تھی، جو مومنین ہوتے تھے وہ تو کھڑے ہو کر یا کسی طرح اشارے سے عارض داری کر کے محمد مصطفیٰ سے اجازت لے کر ضرورت کے وقت چلے جاتے تھے، لیکن منافقین کیا کرتے تھے؟ منافقین وہیں سے کسی بھی قسم کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کھسک کر چلے جاتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے کھسکنے کا پتہ بھی نہ چلے اور ہم محفل سے وہاں سے نکل کر چلے جائیں۔ خصوصاً جب خطبہ ارشاد ہوتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو دینی باتیں خطبہ اور ان چیزوں کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ارشاد فرما رہے ہوتے تھے، اب جمعے کا خطبہ چل رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان افروز بیان چل رہا ہو، اور وہاں پر بندہ بغیر اجازت کے نکل جائے، یہ بھی تو بیعت بھی ہے، یہ بھی تو گستاخی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح آپ اس کو معمول کر لیں کہ جناب اگر آپ کے والد صاحب سے بات کر رہے ہوں، کوئی اہم بات پر ڈسکس کر رہے ہوں، کوئی بھی بات، کوئی بھی معاملہ غیر عام نہیں ہوتا، کوئی بھی معاملہ غیر عام نہیں ہوتا، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مقدس پڑھا جاتا ہے تو قرآن مقدس چلے آج اثر نہ پڑے، کل اثر نہ پڑے، اس کا فائدہ اگر نہ بھی ہو اتنا اثر تو ضرور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے قرآن مقدس کے پڑھنے والوں کی محفل کو گھیر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر برستی رہتی ہے۔ صرف یہی فائدہ اگر دیکھا جائے تو یہ فائدہ کہیں اور میسر نہیں ہے۔ فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، فرمایا کہ اللہ پاک جانتا ہے ان لوگوں کو جو کھسک کر چلے جاتے ہیں، سائڈ لے کر، نظریں چرا کر، بچا کر چلے جاتے ہیں تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیکھ پائیں۔ حالانکہ محمد مصطفیٰ سے یہ منافقین نظریں چرا کر چلے جاتے تھے، محمد مصطفیٰ کا اللہ رب ذوالجلال تو ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا تھا، اللہ تو دیکھ رہا تھا، اللہ نے بتا بھی دیا۔ فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کوشش کیا کرو کہ پرہیز کرو ان لوگوں سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے رسول کے حکم کی، اللہ رب ذوالجلال کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے فتنوں سے اور ایسی صحبت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں فتنے بہت سارے، جیسے اب فتنوں کے اوپر فتنے، جیسے یہاں پر معاشرے کے اندر تو فتنے ہیں ہی، کبھی کس قسم کا فتنہ، کبھی کس قسم کا فتنہ۔ سب سے بڑا فتنہ یہ کہ یہاں معاشرے کے اندر برائی کو اچھائی بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اچھائی کو برائی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے جس کی آپ کو مثال دوں کہ اگر کہیں پر کوئی غلط قسم کا پروگرام ہو نا تو علاقے کے ہزاروں نوجوان وہاں پر پہنچ جائیں گے، خصوصاً جب مفت کے اندر۔ لیکن اگر قرآن مقدس سنایا جا رہا ہو، نیکی ہے نا، اگرچہ اس کے اندر کتنی بھی کمزوریاں کہیں کہ جناب کوئی بھی اپنی باتیں بتائیں، لیکن قرآن مقدس سراسر نیکی، اس کے اندر کسی بھی قسم کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کسی بھی قسم کی یعنی نقصان کا تو انداز ہی نہیں ہے، نقصان کا اندیشہ نہیں ہے اس کے اندر، ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ۔ لیکن یہاں پر فری کے اندر بھی مسلمان یہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور برائی جو ہے خرید کر کے بھی وہ اپنے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ جیسے ابھی ان دنوں کے اندر یہ بحث چل پڑی کہ 11 دسمبر کا جو جمعہ گزرا، سعودی عرب نے حکم جاری کیا کہ جناب وہاں پر ہمارے مملکت کے اندر تبلیغی جماعت پر جو ہے ان کی سرگرمی پر، ان کی محنت پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ پابندی تو پہلے بھی تھی، لیکن ذرا اس کو نیا کر کے، اور جمعے کے اندر بیانات کرنے والے جو مولوی تھے ان کو ذمہ داری سونپی کہ تم نے تبلیغی جماعت کی مخالفت کے اندر بیانات کرنے، اور بیانات ہوئے،
سعودی عرب کے اندر بیانات ہوئے. مرکزوں کا مجھے پتا نہیں, مکہ مدینہ میں ہوئے نہیں ہوئے, لیکن باقی مساجد کے اندر بیانات ہوئے, کیونکہ وہاں علماء کرام قرآن مقدس کے روح سے نہیں بول سکتے, وہ حکومت کے روح سے بول سکتے, کیونکہ مال کے پیچھے بیچارے کیا کریں, آپ اپنی سلطنت چھوڑ کر بھاگ تو نہیں سکتے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی یہاں پاکستان کے علماء کرام کو جزائے خیر دے, جنہوں نے پھر بھی آواز بلند کی. ہر کسی نے مذمت کی, دارالعلوم دیوبند نے مذمت کی, بڑے بڑے علماء نے مذمت کی, حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جا کر سعودی سفیر سے بات کی کہ بھائی کس قسم کا طریقہ تمہارا, چھوٹی بڑی کمزوریاں ہر جگہ پر ہوتی رہتی ہیں, ان کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پورا دین کا جو اساس ہے اس کو آپ دھکیل دیں, یہ اپنا دین اپنے پاس رکھو. احتجاج چل رہا ہے, وہ جو ہے علماء کی آوازیں چل رہی ہیں, اللہ کرے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل پڑے گا. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ادھر جو ہے قانون کے نام پر دینی جماعت کے اوپر ایک الزام تراشی, بدعتی ہونے کا الزام, وغیرہ وغیرہ الزام, ان کے خلاف پروپیگنڈا, جمعے کے خطبات کے اندر ارشاد. اور ادھر جو ہے انہوں نے پھر اس کے قریب ہی کوئی دن تھا, ایک بھارت سے ایک کنجر بلایا, اپنے پاس ہے, بظاہر مسلمان ہے, سلمان خان کو بلایا اور لکھا کہ وہاں پر BBC نے لکھا کہ وہاں پر جو شرکت کرنے والوں کی تعداد تھی, جو ٹکٹ فروخت ہوئے, ایک ٹکٹ کا تھا 10,000 روپے کا, 80,000 لوگوں نے اس ڈانس پارٹی کے اندر شرکت کی. 80,000 لوگوں نے. آپ اندازہ لگائیں کہ جہنم لوگ پیسوں سے خرید کر حاصل کر رہے ہیں, اور جنت کا راستہ اگر مفت میں مل رہا ہے اس پر بھی کیڑے نکال رہے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ جناب کمزوریاں ہر کسی کے اندر ہوتی ہیں, لیکن اصل اس کے مقصد مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت, اصل زیادہ تر اس کے اندر فائدہ ہے. کمزوریاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کمزوریاں ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بنیاد اور اس کی اساس پر حملہ کیا جائے. ہمارے معاشرے کے اندر چلتا پھرتا مدرسہ تبلیغی جماعت ہے. معاشرے میں دین کی دعوت, نماز کی دعوت, اچھائی کی دعوت اور ایک دعوت کا جو سلسلہ ہے, بھلا اتنا تو سوچیں کہ کم از کم نہ ہونے کے مقابلے میں تو ہونا بہتر ہے. تو انشاءاللہ جس طرح کا انہوں نے سعودی حکومت سے شکایت ہے, سعودی سے نہیں, حکومت اگر اس طرح دجالی ذہنیت رکھے گی کہ سینمائیں عام کرے گی, بے پردگی عام کرے گی, اور جناب کنجروں کو نچا کر, وہاں انہوں نے کیا کیا کہ اس کنجر کو بلا کر ان کے ہاتھ کا وہاں پر سیمپل لیا گیا اور اس کا اسٹیچو بنا کر, مطلب ایک یادگار بنا کر, جو سعودیہ کا دارالحکومت ہے ریاض, اس کے اندر اسٹیچو بنا کر لگائیں گے برکت کے طور پر, مطلب ایک جو ہے فخری انداز میں کہ جناب سلمان خان کے ہاتھوں کا اسٹیچو ہے. شرم کرو, ڈوب مرو, تمہیں اللہ نے کعبہ دیا, تمہیں اللہ پاک نے مال دیا, ملکیت دی, تمہیں تیل دیا, دنیا کی امامت تمہارے حوالے کی, اس وجہ سے کہ تم اپنی نفسانی خواہشات اتنے پیچھے لگ جاؤ. اگر ویسے ہی ایک کہتے کہ جناب صرف پابندی ہے تو پاس میں باتی دی, لیکن یہ کیا ہے, ادھر جو ہے نیکی کے راستے پر پابندی اور ادھر جو ہے پہرا بٹھا دیا جاتا ہے, اور برائی کے راستہ وہ جو ہے سرکاری طور پر اس کو منایا جا رہا ہے, اربوں خربوں روپے خرچ کر. اور وہ بھی یہ انڈیا جو غلیظ ترین جو ان کے حکومتیں, غیر مسلم حکومتیں جو دن رات کشمیریوں پر ظلم کرتی رہتی ہیں, وہ ان کے کنجر کو بلا کر جو ہے تم اپنے یہاں نواز رہے ہو. بہرحال بات یہ ہے کہ کم از کم ہمارے کہنے سے اثر پڑے نہ پڑے, لیکن کم از کم اپنا معافی ضمیر تو انسان کو بیان کر لینا چاہیے. تو قرآن نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ, کہ پرہیز کرو ان لوگوں سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کے حکم کی, أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, فرمایا کہ وہ فتنے کے اندر چلے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں سے تم پناہ مانگو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال, کہا کہ اعمال کے اندر جلدی جلدی کر لیا کرو, جلدی جلدی کرتے جائیں, یعنی نیک اعمال کے اندر آپ جلدی کریں. کبھی ایسا بھی ہوگا, فرمایا کہ فتنہ قطع اللیل المظلم, کبھی ایسا بھی ہوگا کہ تمہارے اوپر فتنے اس طرح ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے, جس طرح رات کی سیاہی پورے علاقے پر چھا جاتی ہے, اسی طرح فتنے تمہارے اوپر چھا جائیں گے, تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے. اسی لیے یہ جو موقع ہے دین کے اندر اپنی محنت کرنے کا, دعائیں مانگنے کا, نمازیں پڑھنے کا, دوسروں کو دعوت دینے کا. ابھی ہمارے یہاں پروگرام نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ کسی کو دعوت دے پابندی لگ جائے. آپ حالت دیکھیں گے, اسلامی سلطنت کہلانے والا سعودی مملکت, اس نے پابندی لگا دی کسی کو دعوت دینے پر تمہیں پابندی ہے, کیونکہ دین وہی چلے گا جو ان کو سمجھ میں آئے گا. جائے دین اس وقت وہیں پر نازل ہوا, لیکن اس وقت جو دین کے سب سے بڑے مراکز ہیں پوری دنیا کے اندر, وہ جو ہے پاکستان اور ہندوستان ہے. اور بنگلہ دیش بھی ہے ماشاءاللہ, بنگلہ دیش کے اندر بھی جماعت کی بہت ساری محنت ہے پوری دنیا کے اندر. فرمایا کہ فتنہ تو نہ ہو یصیبہ, میں عرض کر رہا تھا کہ ان فتنوں سے پہلے انسان اپنے آپ کو سنبھال لے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موقع ہے, بھلا اور کچھ نہیں. تو انسان بیماری سے پہلے بھلا صحت کو تو اپنا لے. صحت جیسی بہت بڑی نعمت جس کے اندر آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں, جنت کے اندر درخت لگ جاتا ہے, 500 سال عربی گھوڑا اس کے سائے کے اندر دوڑتا رہے تو یہ سایہ کم ہونے والا نہیں. انسان کے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟
اعمال کر لے، اعمال کر لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی، مومنو اعمال کر لو، اعمال کر لو، اس وقت سے پہلے کہ جب یہ سانس یہاں سے اکھڑ جائے گی، اس وقت انسان خون کے آنسو روتا رہے گا، لیکن کسی ایک سبحان اللہ وغیرہ کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اس فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا لکل امۃ فتنۃ، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ بنا، لیکن وہ فتنہ امتی المال، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مال، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ و مال ہے۔ میرے دوستو، آج کل ہم نے مال کی وجہ سے دین کو پیچھے چھوڑ دیا، نوکریوں کی وجہ سے نوجوانوں نے نوکریوں کو اپنانے کے لیے، جیسے ابھی آج کل اخبار نے لکھا کہ سندھ حکومت نے نوکریوں کا لالچ دے کر 11 لاکھ لوگوں سے ٹیسٹ لیا، اس ٹیسٹ کے اندر جو انہوں نے ہر ایک امیدوار سے 500 300 یا اتنے پیسے لیتے ہیں، ان کا اگر حساب لگایا جائے تو 1 ارب روپے غریب عوام سے سندھ حکومت بٹور چکی۔ نوکریاں تو نہ تھی، لیکن صرف ٹیسٹ کے نام پر ہر بندے نے 500 روپے جمع کیے، 11 لاکھ لوگوں نے پیسے جمع کیے تو 1 ارب کے قریب جا کر پہنچ گئے۔ تو حالت یہ ہے کہ ہمارے ہاں پیسے بٹورنے کا سسٹم، اور پھر بھی لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ لیکن اس نوجوان سے جو پوچھو کہ تم نوکری، راضی تو اللہ ہے نا، تم نے گورنمنٹ کو 500 روپے دے دیے، کبھی اللہ کے نام پر 500 روپے دیے، تم نے کبھی اللہ کے نام پر دیے تم نے 500 روپے؟ وہاں پر جناب سارے ایمان کی کمزوری نظر آ جاتی ہے۔ لیکن جب کسی کی ضرورت ہو، ڈنڈا سر کے اوپر کھڑا ہو جائے، یہ بندہ بیمار ہو جائے، آپریشن بھی کرانا ہوگا نا، 50,000 روپے کرے گی۔ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، یہ فتنہ ہے۔ ورنہ ایسا ایمان ہوتا تھا، صدیق اکبر کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، صدیق اکبر گھر گئے، پورے گھر کو جھاڑو دے کر سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دیا۔ ایمان ایسا۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جناب چلے ہم صدیق کے ایمان کو پہنچا، ہم نہیں پہنچ سکتے ایمان، لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ اگر ہم گھر کے اندر 1000 روپے خرچ کرتے ہیں تو وہاں 1000 روپے میں سے 10واں حصہ 100 روپے اللہ کے نام پر اگر خرچ کر دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم خرچ کرو گے، میں اللہ پاک 70 گنا تمہیں بڑھا کر تمہیں دے دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ دنیا کی یہ سارے فتنے، یہ بے پردگی کا فتنہ، یہ ٹی وی کا فتنہ، یہ موبائل کا فتنہ، یہ جناب پہلے تو ٹی وی کا فتنہ تھا، موبائل کا فتنہ، گپ شپ پر جاؤ، کسی سے دوستی، کسی سے ملاقات، وہاں جاؤ، ہر کوئی مہمان اپنے موبائل میں لگا ہوا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ یہ ایسا فتنہ اور ایسی گیم کھیلی گئی مسلمانوں کے ساتھ کہ خود سائنس کے اندر ترقی کرتے جا رہے ہیں، خود اپنے مشن کے اندر اتنے کامیاب جا رہے ہیں کہ وہ جو ہے اپنی تبلیغ موبائلوں کے ذریعے سے فحاشی، اوریانی، بے حیائی وہاں سے آرڈر کرتے ہیں، یہاں اثر ہوتا ہے، وہاں سے آرڈر کرتے ہیں یہاں، جس کی میں مثال دوں آپ کو کہ یہاں جو ہمارے ہاں یہ لڑکیاں جو ہے بے پردہ یا ننگا لباس پہن کر گھومتی ہیں، انگریز وہاں سے آ کر یہاں تبلیغ کرتا ہے، یہ موبائلوں کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، ڈراموں، فلموں اور جناب اس طرح کے ذریعے سے وہ اپنا کلچر ادھر پروموٹ کرتا ہے، پیسے بھی ہم سے لیتا ہے، نیٹ پیکیج بھی ہم خریدتے ہیں اپنے پیسوں سے، بے حیائی کی تبلیغ وہ کرتا ہے ہمارے اوپر۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ہمارے یہاں عورتیں ننگے پھرنے کو اپنا کلچر کہتی ہیں۔ جیسے ابھی آہستہ آہستہ اثرات ہو رہے ہیں نا، عورت کی آزادی کے نام پر لڑکے کو موٹر سائیکل دینا شروع کر دیا، وہ لڑکی ہمارے قاسم آباد میں موٹر سائیکل، حیدرآباد کے اندر موٹر سائیکل پر گھوم رہی ہے۔ یہ فتنے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ برابری کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم لڑکیوں کو ننگا کر دو، لیکن عجیب بات ہے کہ ہمارا مسلمان اس فتنے کو روشن خیالی کا نام دے رہا ہے۔ روشن خیالی سے اسلام کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، کھیلنا، کودنا، تفریح کرنا، جائز جو ہے جائز قسم کا اپنے نفس کو خوش رکھنا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ آپ کھیلے، جو جائز کھیل کھیلنا ہے کھیلے، لیکن بے پردگی، بے حیائی اور گناہ والے کاموں کے بیچ نہ جائیں، کیونکہ کتنی بھی دنیا ترقی کر جائے، اسلام کسی بھی عورت کو بے پردہ ہونے کا حکم تو کبھی نہیں دے سکتا۔ تو میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا یہ فتنے ہیں۔ بڑی بات ہے کہ انسان کو ان فتنوں کا احساس بھی نہیں ہے، اگر احساس ہو تب بھی انسان کو احساس ہوگا میں غلط کر رہا ہوں، تبھی تو اچھائی کی طرف آئے گا۔ جب احساس ہی نہیں ہوگا، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں صحیح کر رہا ہوں، تو پھر اچھائی کی طرف جائے گا۔ ایک چور چوری کو غلط ہی نہیں سمجھے گا، وہ اس کو دلائل دے کر، وہ جیسے کہتے ہیں نا سندھی میں لدے کے لڈو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، تب وہ انہیں کہ اثر ہی کون پاتا؟ اثر تب ہوگا جب انسان اس کو غلط تو سمجھے گا۔ مثلا چور اگر کہے گا کہ جناب معاشرے کے اندر بے روزگاری ہے، فلاں ہے، اس طرح تو یہ جو جسم فروش عورتیں ہیں وہ بھی دلائل دیتی ہیں، وہ بھی دلیل دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہمارا کوئی کمانے والا نہیں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ باپ ہے، سب مر گئے، سب چھوڑ کر چلے گئے، مجبوراً جسم فروشی کر رہی ہے۔ یہ دلیل تو ان کے پاس بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم فروشی جائز ہے، جسم فروشی تو حرام ہے۔ اسی طرح بے پردگی بھی حرام ہے، بے حیائی بھی حرام ہے، چاہے کتنے بھی آپ دلائل دے دیں ان کے حق میں۔ فرمایا کہ فتنۃ او یصیبہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتنے سے بچنے کی دعا مانگتے رہا کرو، اعوذ بک من فتنۃ الفقر والکفر فی اللہ۔ فرمایا کہ آپ جو ہے فقر کے فتنے سے اور اللہ کے بارے میں کفر کرنے کے فتنے سے اللہ پاک سے معافی مانگا کریں، پناہ مانگا کریں اللہ پاک سے۔ فرمایا کہ او یصیبہم عذاب علیم، اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالیں کہ تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ یا دردناک عذاب میں۔ بھائی جو
کفر کے اندر چلا جائے گا، یہ گناہوں کے اندر چلا جائے گا تو ظاہر دردناک عذاب میں ہوگا. ان سے بچانے کے لیے پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ پاک نے سورت کے آخر میں فرمایا خبردار جو بھی ہے آسمان اور زمین کے اندر سب کچھ اللہ کا ہے. زمین اور آسمان سب اللہ کا، سب اللہ کا، اللہ سے کوئی چیز دور نہیں. جو چیز مانگنی ہے اللہ سے مانگو، اللہ دے گا، ضرور دے گا. اللہ سے نا امید نہ ہو، اللہ سے یقین کے ساتھ دعائیں مانگو، اللہ پاک سے، اللہ پاک سے باتیں کرو، دوستی رکھو اللہ پاک سے. کوئی بھی مصیبت ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، اللہ سے مانگو، اللہ دے گا. قرآن کے سامنے کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، نا امید نہیں کرتا. اللہ پاک دے گا، ضرور دے گا. لہٰذا انسان جس قسم کے معاملات کے اندر پریشان ہے، اللہ سے مانگنا شروع کر دے، مانگنا شروع کر دے. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ پاک ضرور دے گا. فرمایا کہ اللہ ان للہ ما فی السماوات والارض، فرمایا کہ جب زمین اور آسمان ہے ہی اللہ کا، کسی اور کا ہے ہی نہیں، تو دینے والا بھی تو وہی ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ پاک جانتا ہے جس پر تم ہو، جس پر بھی انسان عمل کرتا ہے اللہ پاک جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، فرمایا کہ جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اس اللہ کی طرف، پھر تمہیں خبر پڑے گی کہ تم کون کس طرح کا تم عمل کر کے آگے. واللہ بکل شیء علیم، فرمایا کہ اللہ رب الجلال ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. میرے دوستو آخری صورت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. مطلب کوئی بھی جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے شاید کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھو کسی کو پتہ ہو نہ ہو، اللہ رب الجلال کو ہر چیز کا پتہ ہے. جب پتہ ہے تو انسان کو اسے حیا کرنی چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق